السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹڈیز ود نعمان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایم اے اسلامیات، پرچہ تاریخ اسلام سال 2015 تا سال 2020 تک کے مکمل حل شدہ معروضی سوالات، یونیورسٹی آف سرگودا۔ ہمارا پہلا سوال ہے، ختم نبوت کے متعلق قرآنی آیت کا متن تحریر کیجیے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ عرب باعدہ سے کیا مراد ہے؟ اس طبقے سے ایک کا نام لکھیے۔ یہ عرب کے وہ پرانے باشندے ہیں جن کا اب نام و نشان نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے منسوب دو معجزات مختصراً لکھیے۔ شہر مدائن میں محل کسریٰ پھٹ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر وہ نہ جلتی تھی۔ مبارزت سے کیا مراد ہے؟ جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے اس عمل میں کون شریک ہوئے؟ باقاعدہ جنگ اور لڑائی سے پہلے چند جنگجو لوگوں کا صفوں سے نکل کر آپس میں مقابلہ کرنا مبارزت کہلاتا ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی جانب سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ مختصراً بیان کریں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ایک پارسی غلام فیروز نامی نے، جس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے آقا کے بھاری محصول مقرر کرنے کی شکایت کی۔ شکایت بے جا تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے توجہ نہ کی۔ اس پر وہ اتنا ناراض ہوا کہ صبح کی نماز میں خنجر لے کر اچانک حملہ کر دیا اور اس بدبخت نے متواتر 6 وار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخم کے صدمے سے گر پڑے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی اور آپ رضی اللہ عنہ انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ واقعہ حرہ مختصراً بیان کیجیے۔ یزید کے دور میں سانحہ کربلا کے بعد دوسرا بڑا شرمناک سانحہ مدینہ پر شامی افواج کی چڑھائی تھی، جس میں انہوں نے ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی اور مدینہ میں قتل عام کیا گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ 63 ہجری میں پیش آیا اور واقعہ حرہ کہلاتا ہے۔ یزید کی بھیجی ہوئی افواج نے 10,000 سے زائد افراد کو شہید کیا، خواتین کی بے حرمتی کی گئی اور 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہ ہو سکی۔ خلافت بنو عباس میں کتنے دارالخلافے بنے؟ نام لکھیے۔ مشہور دارالخلافے بغداد اور سامرا رہے ہیں۔ عہد سلاطین میں کون کون سے حکمران خاندان شامل ہیں؟ خاندان غلامہ، خلجی خاندان، سید خاندان، لودھی خاندان۔ جلال الدین اکبر کا ارکان اسلام سے سلوک مختصراً بیان کیجیے۔ ارکان اسلام کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا گیا اور اپنی من پسند تعبیرات کے ذریعے بعض ارکان کو منسوخ قرار دے دیا اور بعض کو نئی شکل دے کر حقیقی ارکان کے برابر قرار دیا۔ درج ذیل کتب کے مصنفین کے نام لکھیے۔ الطبقات الکبریٰ، اس کے مصنف ہیں محمد ابن سعد کاتب واقدی۔ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف ہیں پیر کرم شاہ الازہری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے جو آیت تلاوت کی اس کو تحریر کیجیے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ حرب فجار مختصراً بیان کیجیے۔ زمان جاہلیت کی لڑائی جو 15 عام الفیل میں قریش اور بنو قیس کے درمیان میں ہوئی، اس کی تفصیل آپ یہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جنگ بدر کی فوری وجہ بیان کیجیے۔ جنگ بدر کی فوری وجہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ بنا، اس کی تفصیل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ بیعت رضوان مختصراً بیان کیجیے۔ بیعت رضوان ہجرت کے بعد 6 سال تک مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت کو مکہ نہ جا سکے۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں کے ہمراہ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے۔ قریش نے تہیہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو حج نہ کرنے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر قیام کیا۔
جو مکہ معظمہ سے 9 میل کے فاصلے پر ہے، اسے آج کل شمیسی کہا جاتا ہے، اور اہل مکہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں، ہم حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن قریش مکہ کے ساتھ تمام بات چیت بے سود ثابت ہوئی۔ آخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا کہ وہ قریش سے بات چیت کریں۔ قریش نے حضرت عثمان کو مکے میں روک لیا۔ اس سے مسلمانوں کو خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید نہ کر دیا گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تمام جانثاروں سے بیعت لی کہ جب تک حضرت عثمان کا قصاص نہیں لیں گے اس جگہ سے نہیں ہٹیں گے، مرتے دم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ اس بیعت کو بیعت الرضوان کہتے ہیں، اور وہ درخت شجرۃ الرضوان کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الفتح میں اس واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ مختصراً بیان کیجیے۔ آپ رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور ابن ملجم کو جو مسجد میں آ کر سو رہا تھا جگایا۔ جب آپ نے نماز شروع کی اور سر سجدہ میں اور دل راز و نیاز الہی میں مصروف تھا کہ اسی حالت میں اس شقی بدبخت ابن ملجم نے تلوار کا نہایت کاری وار کیا، سر پر زخم آیا اور ابن ملجم کو لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، اس لیے نہایت تیزی کے ساتھ اس کا اثر تمام جسم میں سرایت کر گیا۔ 21 رمضان 40 ہجری جمعہ کی رات کو یہ فضل و کمال اور رشد و ہدایت کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ خلیفہ منصور عباسی نے اپنے چچا عبداللہ بن علی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ عبداللہ بن علی عباسی خاندان کی ایک ممتاز شخصیت، جس نے عباسی انقلاب کے دوران اقتدار پر عباسیوں کی گرفت مضبوط کرنے کے لیے ایک اہم اور بے رحمانہ کردار ادا کیا۔ بطور گورنر شام اس نے صوبے میں عباسی قبضے کو مستحکم کیا، اموی بغاوتوں کو فروغ کرنے اور اموی خاندان کے بقیہ افراد کو چن چن کر قتل کرنے میں اس کا مرکزی کردار تھا۔ اپنے بھتیجے اور پہلے عباسی خلیفہ الصفاح کی وفات کے بعد اس نے الصفاح کے بھائی المنصور کے خلاف اپنی جانشینی کا دعویٰ کیا، لیکن المنصور نے اسے شکست دے کر قید کر دیا اور سن 764 میں اسے قتل کر دیا گیا۔ خاندان غلامہ کے 2 سلاطین کے نام لکھیے۔ قطب الدین ایبک، شمس الدین اور ایک خاتون رضیہ سلطانہ بھی شامل ہیں۔ درذیل کتب کے مصنفین کے نام لکھیے۔ تاریخ الرسل والملوک محمد ابن جریر طبری، انسان کامل ڈاکٹر خالد علوی۔ مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی کون سی 3 قسمیں بیان کی ہے؟ نام لکھیے۔ عرب بائدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ کو بوقت وفات کیا وصیتیں کی، اس کی تفصیل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب میرا وصال ہو جائے تو میری یہ چکی اور غلام، میری چادر اور میرا بستر، یہ سب بیت المال میں واپس کر دینا۔ خلیفہ مستعصم باللہ عباسی کے انجام کا واقعہ مختصراً بیان کیجیے۔ ابو احمد المستعصم باللہ عبداللہ بن منصور المستنصر آخری عباسی خلیفہ تھے، جن کے دور میں منگول وحشی بغداد پر حملہ آور ہوئے اور اسے تباہ و برباد کیا۔ خلیفہ مستعصم کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کی سموں سے ہلاک کیا گیا۔ ندوۃ العلماء کے 2 مقاصد لکھیے۔ عقائد میں کچھ اختلاف سے قطع نظر اسلام کے تمام فرقوں کو اکٹھا کیا جائے۔ جدید علوم، ریاضی، پیشہ ورانہ تربیت اور شعبہ انگریزی کے اضافے کے ساتھ اسلامی نصاب کی تجدید کی جائے۔ درذیل کتب کے مصنفین کے نام لکھیے۔ آب کوثر شیخ محمد اکرام کی تصنیف ہے۔ فقہائے ہند مولانا محمد اسحاق بھٹی کی تصنیف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 4 اولیات تحریر کیجیے۔ مردم شماری، جیل خانہ، نئے شہروں کی تعمیر، سن ہجری کا آغاز۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت کب سے کب تک رہی؟ مہینے اور سن کا نام بتائیں۔ ذی الحج 36 ہجری تا رمضان 40 ہجری تک۔ پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ ہوا؟ سن 1956 میں۔ امام طبری اور امام ابن کثیر کی تاریخ کی کتب کے نام بتائیں۔ تاریخ الرسل والملوک امام طبری، البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر۔ خلافت بنو امیہ کے زوال کے 2 اسباب بیان کیجیے۔ نمبر 1 سانحہ کربلا، نمبر 2 ظالم گورنر۔ پانی پت کی پہلی لڑائی کب اور کن کے درمیان میں ہوئی؟
مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر اور سلطان ابراہیم لودھی شاہ دہلی کے درمیان 1556 میں پانی پت کے میدان میں پہلی لڑائی ہوئی۔ درج الکتب کے مصنفین کے نام لکھیے۔ پاکستان ناگزیر تھا سید حسن ریاض کی تصنیف ہے سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا ابو الاعلی مودودی۔ تاریخ دعوت و عزیمت کے مصنف ہیں مولانا ابو الحسن ندوی۔ تاریخ اسلام کے مصنف ہیں اکبر نجیب آبادی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 3 مشکلات تحریر کیجیے۔ منکرین زکوٰۃ، جھوٹے مدعیان نبوت، فتنہ ارتداد۔ تکمیل دین کے حوالے سے سورۃ المائدہ کی آیت تحریر کیجیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت کب سے کب تک رہی؟ جمادی الثانی 13 ہجری تا ذی الحج 24 ہجری تک۔ دارالعلوم دیوبند کب اور کس نے قائم کیا؟ 30 مئی 1867 میں مولانا قاسم نانوتوی اور دیگر علماء نے اس کی بنیاد رکھی۔ پانی پت کی تیسری لڑائی کب اور کن کے درمیان ہوئی؟ پانی پت کی تیسری لڑائی 14 جنوری 1761 کو دہلی سے 97 کلومیٹر 60 میل شمال میں واقع پانی پت کے مقام پر مرہٹہ سلطنت اور احمد شاہ ابدالی کی افغانی فوج سے ہوئی۔ طرز الکتب کے مصنفین کے نام لکھیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علامہ شبلی نعمانی اور سید سلمان ندوی دونوں کی مشترکہ کاوش ہے۔ سیرت سرور عالم مولانا ابو الاعلی مودودی۔ الرحیق المختوم کے مصنف ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ مسئلہ خلافت کے مصنف ہیں مولانا ابو الکلام آزاد۔ ہجرت حبشہ اولیٰ اور ثانیہ میں شامل مرد و زن کی تعداد تحریر کیجیے۔ حبشہ اولیٰ میں 12 مرد اور 4 عورتیں۔ ہجرت حبشہ ثانیہ میں 83 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں۔ عربوں کے 4 مشہور اصنام کے نام تحریر کیجیے۔ مشہور بت ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، لات، منات، عزا اور حبل وغیرہ ہیں۔ جنگ موتہ میں شہید ہونے والے 3 جرنیلوں کے نام لکھیے۔ حضرت جعفر طیار، حضرت زید بن حارثہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اجمعین تھے۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل کب اور کہاں شہید ہوئے؟ 6 مئی 1831 کو بالا کوٹ کے مقام پر شہید ہوئے۔ جنرل ضیاء الحق نے زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس کب جاری کیا؟ 1980 میں۔ عہد صدیقی اور عہد فاروقی کے سپہ سالاران اعظم کے نام تحریر کیجیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما۔ امام طبری، امام ابن کثیر، ابن اسیر کتب تاریخ کے نام تحریر کیجیے۔ تاریخ الرسل والملوک امام طبری، البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر، الکامل فی التاریخ ابن اسیر جزری کی تصنیف ہے۔ معتزلہ کے 2 اہم عقائد تحریر کیجیے۔ قرآن مجید مخلوق ہے۔ نمبر 2، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔